دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم کی 7 تاریخ ہے، مبارک دن ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا قہارو یا جبارو کا ہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آج جو ترتیب اور طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے اس عمل کو پڑھ لیا تو آپ کی تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یا قہارو یہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا۔ اگر کوئی آپ سے دشمنی کر رہا ہے تو اللہ والوں، رب کی یہ صفت یا قہارو جس کے معنی سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور ترین سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخرکار اللہ ہی قہار ہے، وہی سب پر غالب آنے والا ہے۔ اس نام کو دل سے پکارنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب آؤ ذرا یا جبارو کو بھی سمجھ لو۔ یا جبارو کے معنی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، تب یا جبارو بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر تو گر بھی گیا تو اب میرا رب تجھے سنبھال لے گا، تو ٹوٹ بھی گیا تو میرا رب تجھے کھڑا کر دے گا۔ اب ذرا سوچیں، جب کوئی بندہ اندھیروں میں اکیلا بیٹھ کر دل ہی دل میں یا قہارو یا جبارو پکارتا ہے تو کیسا لگتا ہوگا؟ ایک طرف دل کو یہ سکون ملتا ہوگا کہ میرا رب سب دشمنوں پر غالب ہے، اور دوسری طرف یہ تسلی بھی ملتی ہے کہ میرا رب میرے زخموں کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھرتا بھی ہے، اس کو علاج بھی کرتا ہے۔ تو دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے 7 تاریخ اور پہلے منگل کو یہ عظیم و شان خاص اور نایاب وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہونے والی ہے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ محرم کے 6 دن گزر چکے ہیں، 7 تاریخ آ چکی ہے، ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تو اللہ والوں، لازمی آج یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کو پڑھنا ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں۔ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں 7 تاریخ آتی ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی دولت کی خاص تسبیح کا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس ایک چھوٹا سا صدقہ اس عمل کے ساتھ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اللہ والوں، اگر صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو کچھ رقم ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اور ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے ضرور رکھ کر بیٹھیں، کیونکہ جب آپ لوگ یہ عمل پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو اللہ والوں، آپ کے عمل کی پوری روحانیت جو آپ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ تمام تر اس پانی میں چلی جائے گی، اور جب آپ پانی کو پئیں گے تو وہ تمام کی تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کے کونے کونے سے ہمیشہ کے لیے اللہ والوں، جو جادوگری ہے، جو مفلسی ہے، جو نظر بد ہے، جو کوئی حسد کر رہا ہے، کسی نے تعویذات کروائے ہیں، کسی نے کالا عمل کروایا ہے، وہ سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ آپ لوگ اللہ پاک کی امان میں چلے جائیں گے۔ اگر آج اللہ رب العالمین کی امان حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کے دن یہ عظیم و شان، یہ خاص وظیفہ، یہ نایاب عمل صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، معاملات میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے،
اگر رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یا پھر معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، یا پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں کہ میرے قزن سے میرا رشتہ ہو جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ یہ عمل میں اپنی بہنوں کے لیے بھی لایا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی لایا ہوں۔ جو پسند کی شادی کے لیے خواہش مند ہیں وہ آج اس عمل کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر تصویر موجود ہے تو اس تصویر پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یقین جانیں اتنی زیادہ تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی کہ خود بخود رشتہ لے کر وہ لوگ آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ تو میری ماؤں میری بہنوں اس عمل کو پڑھیں۔ ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ افاقہ اور فائدہ ہوتا ہے۔ سال میں یہ موقع ایک بار ملتا ہے، سال میں صرف ایک بار ماہ محرم کی 7 تاریخ آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ دن ہیں جس دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت واقع ہوئی۔ یعنی شہداء کربلا میں جتنے شہداء تھے ان میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما آپ شہید ہوئے۔ تو اللہ والوں، آج لازمی اس عمل کو آپ لوگ پڑھیں اور یقین کریں، کچھ کوشش کریں کہ غریبوں کو کچھ کھلانے کی، کچھ کھانا کھلانے کی، کچھ پانی پلانے کی، کیونکہ اللہ والوں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بدترین ظلم اگر کسی دن ہوا تو وہ کرب و بلا کے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ہوا، امام علی مقام پر ہوا، نبی پاک کی پوری آل کو، پورے گھرانے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ان سب کو تباہ اور برباد کرے اور جہنم کی آگ سے ان کی قبروں کو بھر دے، ان کی جو باقی جتنی تمام زندگی ان سب کو قبروں کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس آج پڑھنا ضرور ہے، حتیٰ کہ رات 9 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، کامنٹ میں
حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج ماہ محرم کی 7 تاریخ اور پہلے منگل کو جو بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے گا۔ یعنی وہ اگر بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے شفا کے لیے پڑھ لے، اگر بے روزگار ہے تو کاروبار کے لیے پڑھ لے، اپنی نوکری کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو، تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے اس عمل کو پڑھا جاتا ہے۔ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، پڑھے ضرور، اللہ رب العالمین اس کی ہر طرح کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔
آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں 7 تاریخ پہلا منگل ہے، دولت سے بھرا ہوا منگل ہے۔ اس تسبیح کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، جو ترتیب بتائی اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ لوگ عمل پڑھیں گے۔ جو پہلے نمبر پہ بتایا اس کو پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا، جو دوسرے نمبر پہ بتایا اس کو دوسرے نمبر پہ پڑھا جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے یا غفارو کا۔
آپ نے یا غفارو پہلے بھی کئی بار پڑھا ہوگا، یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ اللہ والو یہ اللہ پاک کا بہت ہی زیادہ مبارک بابرکت نام ہے، خاص تسبیح ہے جو آپ لوگوں نے آج کے دن پڑھنی ہے۔ یقین جانیں آج کا یہ عمل آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو حل کر کے رکھ دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو مانگو گے بن مانگے مل جائے گا۔ بس دل میں آپ لوگ نیت کر کے اس عمل کو ماہ محرم کی 7 تاریخ کو پڑھ لیں۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 9 بار 9 ٹائمز 9 مرتبہ یا غفارو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل بہت ہی خاص جلالی اسماء اعظموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے یا قہارو یا جبارو کی۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دل میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میری زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے تب یا جبارو بندے کو یہ یقین دلاتے کہ اگر تو گر بھی گیا تو میں تجھے تھام لوں گا، پھر دوبارہ سے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا اور کامیابی کی طرف بھی روا دوا کر دوں گا۔ اللہ والو یہ ماہ محرم کی 7 تاریخ کا سب سے خاص وظیفہ ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ آپ کو جو کوفے دھوکے سے بلایا گیا تھا، آپ کی بیعت کی گئی تھی اور بعد میں سب بیعت سے مکر گئے تھے، اور پھر جو ہے آپ کو گھیر کر شہید کر لیا گیا تھا یزیدیوں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلط خط بھیجا گیا تھا۔ یہ بہت ایک طویل جو ذکر ہے جو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بس ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھے، اہل بیت کا ہمیشہ وفادار رکھے، ان کے غداروں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 7 بار 7 ٹائمز یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کی گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چینی یا چاول موجود ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ یہ ماہ محرم کی 7 تاریخ ہے اور پہلے منگل کا دن ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس میں دم کرا اس پانی کو پی جائیں۔ آپ لوگ اس پانی کو پی لیں گے تو آپ کے جسم سے جادو جنات کے تمام تر معاملات ختم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے اس پانی کو پی لیا اور اللہ والے چاول چینی آپ نے رکھا ہے اس پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں اور اس کو صدقہ کر دینا ہے، کسی غریب کو دے دیں یا چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب دعا اچھے انداز سے مانگی، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ والو دعا اللہ رب العالمین سے رابطے کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا، اور چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔